الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حصن المسلم آن لائن کورس کی اس کلاس میں بھی آپ تمام پارٹیسپینٹس کا استقبال ہے۔ آج کی اس کلاس میں پیج نمبر 87 سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلا سبجیکٹ ہے قربانی کرتے وقت کیا کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیای، میرا جینا، و ممات، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ گویا عبادتوں میں ایک عبادت قربانی بھی ہے، نماز ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، اسی طرح جانور کو قربان کرنا عید کے دن یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس قربانی کرتے وقت میں جو کلمات کہنے چاہیے وہ کلمات صرف دعا کے طور پہ نہیں، بلکہ اس میں عقیدہ ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں نیکی ہے، اس میں سنت ہے، وہی اسلام ہے۔ اس لیے کہ ان الاسلام هو السنہ والسنۃ والاسلام، اسلام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں، یعنی قرآن اور حدیث ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو قربانی کرتے وقت میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی اور عقیدہ بھی واضح کیا جائے گا۔ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل منی، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے ہی ہے، اللہم منک ولک، اے اللہ تیری طرف سے، اے اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے ہی ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کا نام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی جب ذبح کیا جائے گا تو جانور حلال ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے گا تو جانور کا گوشت حرام ہے، اور یہ کرنا بھی کفر ہے، شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرتا ہے، مگر کسی قبر پہ لے جا کر، کسی آستانے پہ لے جا کر، کسی منت کو پوری کرنے کے لیے فلاں درگاہ کے قبر میں جو ہے ان کو خوش کرنے کی نیت سے اگر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹا جاتا ہے، تب بھی کفر ہے، تب بھی حرام ہے ہو۔ اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہم منک ولک، کہ اے اللہ تیری طرف سے ہے یہ جانور کا آنا اور تیرے لیے ہی اس کی قربانی ہے۔ نیت میں بھی اللہ کی ہی لیے قربانی ہو، اور یہ قربانی کا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اقرار ہونا۔ اللہم منک ولک اللہم تقبل منی، کہ اے اللہ تو اس عمل کو میری طرف سے قبول فرما۔ یہاں اس عمل سے مراد عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اللہم تقبل منی، منی یعنی میری طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمانا۔ اب کسی اور سے، کچھ قبر والے سے منت کیے تھے، چاہے اجمیر ہو، گلبرگہ ہو، کہیں اور کی طرف سے 1 سال پہلے منت کی گئی تھی، وہ جانور اگر قربان کرے اس نیت سے کاٹ رہے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، اس پر خالص توبہ کرنا جو سو ضروری ہے، اور ایسے عقیدے ہرگز بھی نہیں رہ سکتے۔ تو بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے ہی کاٹے جانے والا جانور حلال ہوتا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ بھی کہ جہاں پر بازار میں آج دکانوں میں جیسے ڈومینوز، پیزا ہٹ، میک ڈونلڈز، ایسے جگہوں پر جہاں پر چکن وغیرہ سپلائی کی جاتی ہے، وہاں سرٹیفکیٹ لگا دیا جاتا ہے حلال کا، لیکن حلال کا کانسیپٹ غیر مسلموں کے پاس یہ ہے، چھری کو اس طریقے سے چلانے کو حلال کہتے ہیں، اور دوسرا کانسیپٹ ان کے پاس جھٹکے کا ہے، یعنی اس طرح ایک بار منڈی مارنے کو جھٹکا کہتے ہیں۔ لیکن اسلامک کانسیپٹ حلال کا کیا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، ایک ایمان والا ذبح کرے، اللہ کے نام سے ذبح کرے۔ عام کھانے کی نیت پہ بسم اللہ اللہ اکبر کر لیا جائے، کھانا جب صرف کھانے کے لیے آپ کاٹتے ہیں تو وہ کھانے کے لیے استعمال میں آتا ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ لیکن جب عبادت کی نیت سے خاص حکم ہے تب یہ پڑھیں گے وَلَكَ اللہم منک ولک اللہم تقبل منی، میری طرف سے اس عبادت کو قبول فرمانا۔ لیکن عام جب صرف کھانے کے لیے
کاٹا جاتا ہے، روزانہ کا گوشت جو گھر میں آتا ہے، اس کے لیے پوری دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا جائے تو اللہ کے نام سے اسے ذبح کیا جائے گا۔ لیکن ایک ایمان والا ہی ذبح کرنا یہ شرط ہے، کوئی کفر پر ہے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو معنی ہی نہیں معلوم، ایسا جائز نہیں ہو سکتا۔ پیج نمبر 88، کھانے پینے اور لباس سے متعلق دعائیں۔ کھانا کھاتے وقت کی دعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے کی یہی دعا ہے، کوئی بھی چیز آپ کھائیں، پانی پینے سے پہلے کی بھی یہی دعا ہے، کوئی بھی چیز آپ پئیں، صرف بسم اللہ دعا ہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، دیگر دعائیں جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے بھئی ہم وعلی برکت اللہ بھی تو نیکی کی بات کہہ رہے ہیں، ہر نیکی صرف سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ وعلی برکت اللہ کو اللہ کا فضل بھی مانگ لیجئے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، فضل رحمت سب مانگ لیجئے۔ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پھر مقصد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نبی کے جو سو طریقے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نبی بن کر جو سو لوگوں کو نیا عمل بتا رہے ہیں، وہ عمل مردود ہے، اسی کو بدعہ کہا جاتا ہے۔ دین میں نئی بات لانا، بسم اللہ کہا گیا، اب وعلی برکت اللہ ایڈ کر رہے ہیں تو اسی کو بدعہ کہا گیا۔ اگر اسے شروع میں یاد نہ رہے، اگر اتفاق سے کوئی ایسے بھول کر کھا لیں بغیر بسم اللہ کہے کے اور بیچ میں یاد آئے تو وہ کیا پڑھے؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے شروع اور اس کے آخر میں، یعنی جب شروع کیا کھانا اور جب آخر ہو کھانا صرف اللہ ہی کے نام سے ہوگا۔ یہ بیچ میں اگر یاد آ جائے تب پڑھنے کا جو سو عمل ہے۔ تو اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ سے رشتہ مضبوط کیا جاتا، توحید اسے کہا جاتا ہے، توحید، وننس آف گاڈ، ایک اللہ عز و جل کی تمام عبادتوں کو کر دینا، خالص اللہ کے لیے کر دینا، تمام چیزوں کا اقرار، تمام نعمتوں کا اقرار صرف اللہ کے لیے مان لینا۔ تو کھانا ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے کھانا، فلاں کے فاتحہ، ان کے فاتحہ، ان کے فاتحہ دے کر سامنے جو سو ان کے نام سے کھلایا جائے گا، حضرت علی کے نام سے، حضرت حسین کے نام سے، فلاں کے فاتحہ، فلاں جگہ کے فاتحہ کر رہے ہیں، بدعہ ہے، حتیٰ کہ شرک اور کفر تک بھی لوگ جو سو چلے جاتے۔ لہذا صرف اللہ کے نام سے ہی کھانا کھایا جائے گا، بسم اللہ کہہ کر بس۔ اور اگر بیچ میں یاد آئے کہ بسم اللہ نہیں پڑھیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے ہی شروع اور آخر۔ تیسرا سبجیکٹ ہے، جس شخص کو اللہ تعالی کھانا کھلائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہیں اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا۔ یا اور بھی دعا ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا۔ یہ دعا بھی الحمدللہ علماء کرام نے اس کتاب میں جو سو نوٹ کروائی ہے، لیکن کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ۔ دوسرا سبجیکٹ ہے دودھ پینے سے متعلق، پانی پینے سے پہلے کی دعا بھی بسم اللہ ہے، دودھ پینے سے پہلے کی دعا بھی بسم اللہ ہے، لیکن دودھ پی لینے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اسے بعض علماء نے اسناد کو اس کی ضعیف کہا، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما۔ گویا توحید کا اقرار ہے، توحید یعنی اللہ ہی کو مان لینا کہ رزق میں برکت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ایک تھوڑا سا کھانا رکھے ہوا ایک آدمی کھائے اتنا، لیکن دو آدمی کھا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ ہی برکت ڈالتا ہے۔ کوئی یہ سوچ رہا نئے میں کم کھایا نئے میں زیادہ کھایا، ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے برکت ہوئی، اللہ ہی جو سو برکت عطا کرتا ہے۔ تو یہ توحید ہے، ہر معاملے میں اللہ عز و جل کو مالک مان لینا، ہر معاملے میں اللہ عز و جل کا حکم چلتا ہے اقرار کر لینا، یہی توحید ہے۔ تو کھانے میں، پینے میں، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، یہ دعائیں سب کچھ وہ ہیں جو انسان کو نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی ناشکری سے بچاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرتی ہیں کہ ہر چیز کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ برکت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اتنا کافی ہوگا یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ توحید ہے، توحید یعنی اللہ عز و جل ہی کو ہر
چیز کا مالک مان لینا، تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ کو مان لینا، اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا ہی نہیں ہو، نہ انسانوں میں، نہ جنات میں، نہ پتھروں میں، نہ قبروں میں، کسی میں نہیں۔ اگر کسی اور کو اللہ کے جیسا مانا جائے، نفع دینے والا نقصان دینے والا، تو شرک ہے، اور اس حالت میں اگر کسی کی موت ہو گئی تو کفر کی موت ہو جائے گی۔ تو اللہ ہی کو مالک مان کر توحید پر ہی انسان کو مرنا ہے۔ کھانا کھانے سے فراغت کے بعد دعائیں، کھانا کھا لینے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس حدیث کو حسن کہا علماء کرام نے۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا اور ورزقنیہ، کھانا کھلایا اور مجھے میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر عطا کر دیا۔ اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ پہلا جو دعا کا حصہ ہے وہ یہ تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر گزاری اللہ کے لیے۔ لوگ آپ کو دعوت دے کر بلائیں گے، گھر میں جو سو بڑے کھانا لگائے ہوں گے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کھانے کا انتظام جو کچھ ہوا ہے، جہاں سے بھی کھانا آیا، جو بھی انتظام ہوئے، کوئی نوکری کرتا پیسے آتے، کوئی کاروبار کرتا پیسے آتے، وہ خریدتا لاتا پکاتے، تمام چیزیں، لیکن ہر ایک کے لیے دعا پڑھنا ہے۔ پیسے کمانے والا بھی یہی دعا پڑھے گا، پکانے والا بھی یہی دعا پڑھے گا، دستر پہ نکالنے والا بھی یہی دعا پڑھے گا، تحفہ میں کوئی چیز کھانے لائے وہ بھی یہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انسان کو اپنی کمزوری کا احساس دلایا جا رہا، پلس اللہ عز و جل کی توحید سے رشتہ مضبوط کیا جا رہا کہ یہ تمام چیزیں آنا اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ وَرَزَقْنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور مجھے میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر عطا کر دیا۔ یعنی انسان نوکری کو نہیں جانے والے کو بھی کھانا مل رہا، روڈ پہ بھیک مانگتا آدمی کچھ پیسے ملے نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، زمین پہ کئی جانور ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کوئی بلی کتا بکری کوئی اپنا کھانا اٹھا کے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کل بلی کیا کھانے والی ہے، کتے کو کہاں ملنے والا ہے، یہ وہ نہیں جانتا۔ لوگ پھینک دیتے، کہیں پر دعوت ہوئی، کچھ ہڈی مل گئی، کہیں کچھ گوشت مل گیا، کہیں دودھ مل گیا، وہ اللہ انتظام کرتا ہے۔ وإیاکم، تمہارے لیے بھی رزق کا انتظام ایسے ہو رہا ہے۔ یعنی تم سوچے نہیں تھے دکان لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے کون آئے گا، کون سے دن کیا سامان خریدا جائے گا، کل کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ وہ آئے گا، سیل ہوگا، منافع ہوگا، آپ کیا خریدیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، کیسے ٹیسٹ آئے گا۔ من غیر حول منی ولا قوہ، ہماری قوت کے بغیر اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، یہ اقرار کرنا ہے۔ تو رزق اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا ہمارے سامنے آنا یہ اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے۔ ولا قوہ، انسان کو مان لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کمزور ہیں، ہماری کوئی طاقت ہی نہیں تھی یہ رزق کو لانے کی۔ رزق زمین سے اگتا ہے، کون اگاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ آپ پیسہ ہوگا کروڑوں روپے، لیکن خریدیں گے کب؟ جب اناج اگے گا۔ کوئی بیج ڈالنے والا ہوتا ہے کسان کھیت میں، بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے، اناج اگتا ہے، اس کے بعد کھیتی نکلتی ہے، اس کے بعد جھاڑتے ہیں، اس کے بعد میل میں جاتے ہیں، اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن آتا، اس کے بعد ڈیزل ڈلاتا، بس میں آتا، دکانوں میں آتا، وہاں سے سیل ہوتا، ڈویژن ہوتا، ایک بڑا پروسیجر ہے۔ آپ ریس لانے کے لیے پورا پروسیجر کریں کہ آپ زمین کھودے، ایگریکلچر لینڈ لے کے آپ زمین بیج ڈالے، آپ پانی ڈالے، 6 مہینے تک انتظار کرے، دھان کاٹے، اس کے بعد جو ہے سو آپ دھان کو الگ کرے، اس کے بعد میل میں لگ گئے، اس کے بعد اس کو پالش کرائے، اس کے بعد آپ گرنی کو لے گئے پیسنے کی جگہ، اس کے بعد آپ گیہوں کو پیسائے، یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں کیا؟ ولا قوہ، ہمارے پاس تو ریڈی میڈ آ گیا، ریڈی میڈ ہے، بس گون رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ انتظام کیسا؟ ایک گھر میں انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک فلاں ہے۔ کسان کس کے گھر میں؟ کسان اگر ہے بھی آپ اناج اگائیں گے، اناج نکالیں گے، پھر آپ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بس آئے گی، لاری آئے گی، تو آپ کے پاس لاری ہے، آپ کے پاس بس ہے، آپ کے پاس ٹریکٹر ہے، وہ لے جا کر اس کو جو سو دھان الگ کرنا ہوتا ہے، آپ کے پاس میلز ہے جس میں دھان کو الگ کیا جاتا ہے، مشینری ہے۔ ولا قوہ، سارا انتظام اللہ عز و جل کر رہا ہے۔ وہ کام کے ذریعے کسان کو رزق مل رہا، وہ کام کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن والے کو رزق مل رہا، وہ کام کے ذریعے ہول سیلر کو رزق مل رہا، وہ کام کے ذریعے دکان والے کو رزق مل رہا، وہ کام کے ذریعے ہمارے ایک گھر کے سامنے جو دکان ہے اس کو رزق ملتا، ہمارے سامنے جو سو پکا ہوا کھانا آتا۔
من غیر حول منی ولا قوہ، ہم میں تو کسی چیز کی قوت نہیں، اللہ تعالیٰ سارا انتظام آپ کی طرف سے، اناج بیج ڈال دیں گا کسان، سب کچھ آپ کے پاس ہے، چلیے سب کچھ آپ کے پاس ہے، A to Z چیزیں آپ کے پاس ہیں، بارش آپ برسا سکتے ہیں، پانی آپ برسائیں گے، جب کھیتی اگے گی کسان کی نظر کہاں ہوتی؟ بیج ڈالنے کے بعد اوپر آسمان کی طرف برس جائے، ولا قوہ، ہمارے پاس تو کوئی قوت نہیں ہے بارش برسانے کی، بارش برستی ہے اللہ کے حکم سے تو اناج اگنا پھر اللہ کے حکم سے، بارش اتنی برس جائے تو پورا کھیت تباہ برباد بھی ہو سکتا ہے پانی اضافہ ہونے کی وجہ سے۔ من غیر حول منی ولا قوہ، ہم میں کسی چیز کی طاقت نہیں، ولا قوہ، بس تیری قدرت سے تیرے حکم سے یہ نعمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ جی دوستو، ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے، ایک کھانے کا نیوالا جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کی حمد، توحید، اللہ تعالیٰ کے وسائل کیسے آتے ہیں، کیسے مینس بنتے ہیں، کیسے تیار ہوتی ہیں چیزیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن سامنے ہیں، ولا قوہ، یہی معنی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، بس تیرے حکم سے ہر چیز آ گئی۔ ایک اور ایک دعا ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغیا عنہ ربنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، تعریفات یعنی شکر گزاری، اللہ ہی کی شکر گزاری ہو سکتی ہے اسے معبود، اسے رب سمجھ کر۔ گھر کے بڑے کچھ لائیں گے، آپ شکریہ کہیں گے، تھینک یو کہیں گے، لیکن انہیں رب سمجھ کر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ انسانی جو تقاضا ایک انسان کو شکریہ کہنے کا، جو کچھ اللہ عز و جل کی تعلیم ہمیں، اسی وجہ سے ہم ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تعریف ہے، حمدن کثیرا، بہت زیادہ تعریف ہے، اتنی کہ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ طیبا مبارکن فی، پاکیزہ، بابرکت، انتہائی پاک تعریف، ان کلمات کے ذریعے جو کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کرنا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے لیے بھی ہماری کیا اوقات کہ ہم اللہ کی تعریف کرنے کے الفاظ جمع کر لیں، بجوز یہ کہ جو اللہ نے تمام چیزیں آسانی سے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغی عنہ ربنا، جسے کافی نہیں سمجھا گیا، بابرکت، جسے کافی نہیں سمجھا گیا، نہ ہی اسے الوداع کیا گیا اور نہ ہی اس سے بے پرواہ ہو گیا، اے ہمارے رب۔ غیر مکفینی ولا مودع ولا مستغی عنہ ربنا، یہ دعا ایکچولی لاسٹ حصہ کس کانٹیکسٹ میں بیان کیا جا رہا ہے، اسے میں اس وقت تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کسی موقع پر اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے دعا کی الگ سے انشاءاللہ بنا سکتا ہوں، لیکن ابھی اس حصے پہ ہم کچھ ڈسکشن نہیں کریں گے۔ لیکن حدیث صحیح ہے، لیکن ایکسپلینیشن کے لیے میں کس کانٹیکسٹ میں بات کو ایکسپلین کروں یہ الحمدللہ ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ ذرا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغی عنہ ربنا، کہ جسے کافی نہیں سمجھا گیا، نہ ہی اسے الوداع کیا گیا اور نہ ہی اس سے بے پرواہ ہو گیا، اے ہمارے رب۔ تو یہ جو لاسٹ کے 3 سینٹنسز ہے، اس کی تشریح یا ایکسپلینیشن کس طرح کیا جائے میں منمانی من گھڑت تو نہیں کر سکتا، اسی لیے رک رہا ہوں اس ایکسپلینیشن کرنے سے آخری حصے سے۔ پہلے حصے کی تو مختصر بات آپ کو بتائی گئی، اگلی دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جو شخص کچھ کھلائے یا پلائے اس کے لیے دعا، یعنی کسی دوست نے آپ کو کھلایا، دعوت دی، ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت، عام گھر پر آپ کسی کے گئے، کوئی آپ کو چائے دیے، کھانا دیے، بسکٹ دیے، کوئی اور سنیکس دیے، ان سب کے لیے کیا پڑھا جائے گا؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا، کس نے کھلایا؟ حقیقت میں اللہ ہی نے کھلایا، یہ تو انٹینڈڈ میننگ ہے، لیکن جس نے کھلایا مطلب جس کو آپ نے طاقت دی، جس کو آپ نے سامان دیا، جس نے آپ کی توفیق اور ہدایت سے مجھے کھلایا، جس نے آپ کی رضا کے لیے کھلایا، یہ کھلا کر جس کو آپ اجر دیں گے، جس نے کھلایا جس کو آپ نیکی اور اجر دیں گے، جس نے مجھے کھلایا تیرے حکم سے، تیری توفیق سے، تیری ہدایت سے، تیرے دیے ہوئے مال میں سے، تیرے دیے ہوئے رزق میں سے، یا ربی تو بھی اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو بھی اسے پلا۔ یعنی عام طور پہ لوگ اگر دعوت دیے
दांत में काड़ी करते हुए ये ऐसा बना था, वो ऐसा बना था, मीठा अच्छा होना था, नमक ज़्यादा हो गया था, मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, सब अच्छा था, मीठे में थोड़ा शक्कर ज़्यादा दिख रही थी, सब अच्छा था, मगर क्या था, पान का इंतज़ाम नहीं था, सब अच्छा था। इंसान तो नाशुक्र ही है, क्या चीज़ उसको जो अच्छी दिखेंगी। कभी बोले आप 100% हर चीज़ इतनी अच्छी बनी, क्या बनाए भाई, लोगों की तारीफ़ कर देगा, लेकिन अल्लाह की हम्द व सना करना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौली मिन्नी वला क़ुव्वा पढ़ते नहीं क्या? अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, खाली पकवान करने वाले की तारीफ़ करेंगे, दावत देने वाले की तारीफ़ करेंगे। दावत देने वाले के लिए दुआ दीजिए, अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी, अल्लाह ताला उसे खिलाइए जिसने मुझे खिलाया, उसे पिलाइए जिसने मुझे पिलाया, आपके दिए हुए रिज़्क़ में से, आपकी दी हुई तौफ़ीक़ से। खाना खिलाने वाले के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। खाना खिलाने वाले के लिए दुआ, एक और दुआ है, ऐ अल्लाह उनके लिए उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उन्हें बख्श दे और उन पर रहम फरमा। देखिए बात खाने की हो रही है, लेकिन मुसलमान का जो विजन, जो नज़रिया एक दूसरे मुसलमान के लिए होना चाहिए वो क्या है, ऐ अल्लाह उनके लिए उनके रिज़्क़ में बरकत दे, यानी आज हमें खिलाएं अल्लाह ताला, उनके रिज़्क़ में बरकत दीजिए। वरना अपने पास एक मिजाज ये भी रहता, लोग दावत दिए खाना खाएं, आप नज़र रहती क्या खाना खिलाए, अचानक कितना पैसा कहाँ से आ गया इनके पास, ऐसी कैसी तो भी कमाई हो गई इनकी। ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अल्लाह ताला जिसको चाहता अल्हम्दुलिल्लाह खोल के अता कर देता। आपकी जहनियत छोटी है तो छोटी जहन रहेगा, वसअत वसी है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत, सोच इंसान की बड़ी होनी चाहिए, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद होनी चाहिए। ऐ अल्लाह इनके लिए उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, खैर की दुआ करना, उन्हें बख्श दे। इस खाना खिलाने के बदले अल्लाह ऐसी नेकी करें, बख्शिश कर दे, इनकी गुनाह माफ़ कर दे, इन पर रहम फरमा, रहमत नाजिल फरमा दे अल्लाह ताला। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। सुभान अल्लाह, सिर्फ खाना खिलाने पर बरकत की दुआएं, रिज़्क़ में मग़फ़िरत की दुआएं, रहमत की दुआएं। अब दुआ देने में किसी चीज़ की कंजूसी नहीं है, आपको होटल का बिल पेमेंट करना नहीं है इधर उधर देखने के वजह से मैं इतना बिल पे करूं। दुआ देना है ईमान के साथ, खुशू के साथ, सिदक़े दिल के साथ, बग़ैर हसद के, बग़ैर कीना कपट के, बग़ैर बुरी नज़र के, ये दुआ देना है। अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम हो, अल्लाह की तरफ से दुआ का इंतज़ाम हो, अल्लाह की तरफ से खाने का इंतज़ाम हो, खाना खा लिए, ज़बान को मज़ा, दिमाग को सुकून मिला, जिस्मानी तौर पे आप ताकत महसूस किए, ये दिल को जो तसल्ली मिली, इस पर शुक्रगुजारी और सामने वाले के लिए खैर की दुआ करने के बजाय अगर हम अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं और सामने वाले के ऊपर बुरी नज़र लगाना चाह रहे हैं, तो फिर अपना अमल अपने साथ है। पहला फल देखने की दुआ, सुभान अल्लाह, इस्लाम में अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन तकमील है हर उम्र में, हर मामले में। पहला फल यानी हर सीज़न, जैसा आम का एक सीज़न होता है, ऑरेंज का एक सीज़न होता है, जैसा अब सर्दी के दिन है तो ऑरेंज का सीज़न है, तो हर सीज़न में जब पहली मर्तबा झाड़ पे फल लगता है, वो देखकर क्या दुआ पड़ी जाए, पहले फल देखने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी समरिना वबारिक लना फ़ी मदीनतिहा वबारिक लना फ़ी साइना वबारिक लना फ़ी मुद्दिना। तसव्वुर करके देखिए आप, इस लेवल तक जहाँ इंसान की अक्ल, इंसान के मिजाज को इतना नरम कर दिया गया, इतना अपने रब से जोड़ दिया गया कि फल देखते ही इंसान पागल ना हो जाए, दीवानगी में ना चले जाए। अल्लाह से रिश्ता जोड़ा गया, एक मामूली फल को भी दिखाकर, और फल को एक मामूली चीज़ नहीं, अल्लाह के हुक्म से उगने वाली वो नेमत है। ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारे फल में बरकत दे। मतलब भाई फल लग रहा कच्चा है, लोगों की नज़र लग के झाड़ से फल भी चले आ सकते, नज़र ऐसी चीज़ है। दुआ कर अल्लाह ताला बरकत दे हमारे लिए, हमारे शहर में बरकत दे, यानी इस शहर में जहाँ झाड़ लगे इस शहर में बरकत दे, हमारे लिए हमारे सा में बरकत दे। सा यानी जिससे तोला जाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, किलो, सा और मुद, और हमारे लिए हमारे मुद में बरकत दे। सा यानी 2.5 किलो का होता जिसमें तोल के दिया जाता, मुद जो गालिबन 1 लीटर से कुछ कम का होता है उसमें। तो सा और मुद में, यानी सा और मुद में बरकत दे से मुराद जब हम तोलें तो होता तो 2.5 किलो के करीब सा का, लेकिन जब तोलते हैं जितना भी आता है उतने में कुशादा कर दे, हमारे रिस्क को उतने में बरकत दे दे, उतने में हम बहुत दिन खा सकें, उतने में हम बहुत लोग खा सकें। जैसे तराजू में कभी होता है 1 किलो चीज़ लेकर आते हैं, कभी अल्लाह की तरफ से जब शुक्रगुजारी का जज्बा होता है तो आप ये भी नोट करते होंगे कि भाई इस बार ये तेल बहुत अच्छे दिन तक चल रहा,
یا کبھی ہوتا کہ بھئی حالانکہ پکوان نہیں ہوا، تیل اتنا جلدی ختم ہو گیا. برکت چاہتے ہیں تو رب کے لیے حمد و ثنا، رب سے رشتہ مضبوط کرنا، کھانا توحید کو مضبوط کرنا ضروری. اسی لیے کہا جاتا ہے توحید مضبوط ہو. توحید یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں رشتہ مضبوط، ہر خیر کے لیے اللہ کو اکیلا مان لینا، ہر شر کو دور کرنے والا اللہ کو اکیلا مان لینا. آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ کو اکیلا مان لینا. جیسے دعا کیے بتائی گئی قدر اللہ ما شاء فعل، کوئی چیز ہم چاہتے تھے کچھ الگ ہو گئی، نقصان دکھ رہا آپ کو، یا وقتیہ طور پہ ایسا دکھ رہا کہ نہیں ہونا تھا، قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا ہو گیا. تو آج کی کلاس میں الحمدللہ یہی بنیادی باتیں ہیں کھانے پینے سے، پھل سے متعلق. کل کی کلاس میں انشاءاللہ کپڑے پہننے اور دیگر سنتیں انشاءاللہ اسلام میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.